مبشر بھائی پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے آپ کے 2 خطبوں میں یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے نظام کے بڑی حمایت میں بہت باتیں کرتے ہیں، اس کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو فرمائیے کہ کیا پاکستان میں اس وقت خلافت راشدہ چل رہی ہے یا کفر کا نظام جو جمہوریت سے اصل میں تعبیر کیا جاتا ہے وہ چل رہا ہے؟ اس وقت جماعت الدعوہ اور زید زمان دونوں خلافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس طرف توجہ فرماتے؟ یہ جو باتیں ہیں نا ہوائی، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا، میں نے ہر شے کو گہرائی کی حد تک دیکھا، اس لیے یہ کہنا کہ جمہوریت کفر ہے غیر اسلامی، یہ بالکل نادانی اور بے خبری کی بات ہے۔ اسلام کے سب سے زیادہ قریب جمہوری نظام کہ امت سے مشورہ لیا جائے اور لوگ جس کو پسند کریں وہ حکومت کریں۔ اب جیسے ہمارے اور دوسرے کام بگڑے ہوئے ہیں، اس میں جمہوریت کا کوئی بازار میں خرید و فروخت حرام کر رہے ہیں، سود لیتے ہیں دوسرے، وہ گناہ تجارت کا نہیں، لوگ غلط کرتے ہیں۔ جمہوریت کیا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے لوگوں سے 2-4 سال بعد پوچھا جائے کہ تم راضی ہو، یہ حکومت پر ہیں، اگر ناراض ہوتے ہیں ان کو برطرف کر دو۔ سچی بات تو اتنی ہے، جمہوریت نہ کوئی دخل دے، نہ ووٹوں میں چوری ہو۔ اگر یہ کام ہوتے تو جمہوریت کو کیا بدنام کرتے ہیں، روئیں اپنی قسم کو۔ جمہوریت یہی ہے جو کہا گیا کہ حکومت جو ہے نا مشورے کے بغیر نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا صحیح بخاری، وہ جمہوریت ہے۔ یا دعویٰ لکھ دو کہ جو مشورے کے بغیر حکومت سنبھالے اور جو اس کی بیعت کرے سب کے سر اڑا دو۔ کیا حق ہے ان کو مسلمانوں سے پوچھے بغیر حکومت سنبھالے؟ وہی مشورہ من المسلمین جمہوریت، کوئی بری بات نہیں۔ خلافت جو کہتے ہیں خلافت کہیں پڑی ہے کہ وہاں اٹھا کر لا کے سیٹ کر دے؟ پہلے خلافت کے لیے ماحول پیدا کرو۔ جو یہ علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ پبلک ایسی بن گئی ہے کہ اگر ان پر اسلامی قانون لاگو کیا جائے تو مانیں گے؟ یہ تو وکیل اسی دن ہیرا پھیریاں نکال لیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، پبلک جھوٹی گواہی دے گی، اسلام بدنام ہو کر رہ جائے۔ دعا کرو کہ ان حالات میں اسلام یا نافذ ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، تم بدنام کرنا چاہتے ہو اس کو؟ پہلے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی طرح ایمان پیدا کرو۔ 13 سال نبی کے گزرے تھے، پھر جا کر وقت آیا کہ لوگ حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہوا میں جو عمارت کھڑی کرنا چاہتے نہ بنیاد ہے نہ دیواریں، چھت کھڑا بنا دو، کیا چھت بنائی ہے؟ خلافت سنبھالنی ہوتی ہے 30 سال بعد ہی نہ ختم ہو جاتی۔ خلافت پر قائم رہنے کے لیے بہت ایمان چاہیے، نہیں سنبھلی۔ حضرت عثمان رضی سے کام خراب ہو گیا، بعد میں ہوتا گیا۔ خلافت کی کوئی نہ بات کرے، خلافت کے لیے پوری پبلک میں محنت کرو، اسکول کالج کھولو ایسے جہاں دین دنیا دونوں سکھائی دیں۔ بچے نکلیں کسی مدرسے میں جا کر انہیں اسلام نہ پڑھنا پڑے، وہاں سے عالم نکلے، وہاں سے دنیا کا انتظام چلانا سیکھ کر نکلے، کرسیوں پر جائیں، اپنے آپ ہی اسلام آ جائے گا ساری حکومت۔ اب کیا کہ دینی مدرسوں میں بھیج دیں، متعصب بن جائیں، کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی ٹھپا لگ جائے گا اپنے اپنے گروہ کا کہ ہم ہی مسلمان باقی کافر۔ یہ دینی مدارس جو ہے نا انتہائی نقصان دہ، اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں ایسا ادارہ دین کو تباہ کرے کہ اپنے فرقوں کی باتیں دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہتی۔ یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ بھی یار کلمہ گو ہے، مسلم ہیں، بھائی ہیں، نہیں، ہر جگہ یہی ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم باقی کافر۔ اور جو سرکاری مدارس ہیں وہاں سب کچھ سکھاتے ہیں مگر دین نہیں۔ اگر اسلامیات کا ایک پیریڈ رکھا، بچہ جانتے ہیں کہ وہ مذاق ہی ہے نا، کہ اگر لوگ وہاں غلط حاضری لگواتے ہیں اس ٹیچر کو سب سے زیادہ بے قدر سمجھیں کہ یہ کیا اسلامیات۔ پہلے کوئی امت کی فکر کرو کہ ان میں ایمان آئے، پھر ایمان آ جاتا تو پھر قانون کچھ بھی ہو نا خیر ہوتی۔ جو بچیاں آئی تھیں رات، کیسی بات ایمان کو تازہ کر کہ ماموں کو وہ کاروبار تھا اس کا، ان کی ماں نے نا 5 لاکھ لیا، ہمارا بھی شامل کر لو، نقصان ہو گیا، کچھ نہ رہا۔ اب ماموں 1 لاکھ لے کر پھر لیا کہ یہ لے رہو باقی میں دے دوں گا۔ اب وہ پوچھنے آئی کہ ہمارے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ حیران رہ گیا کہ اس دور میں بھی ایمان ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا تمہارے لیے حلال نہیں۔ جب کاروبار کے لیے ویسے قرض دیتی ہیں الگ سا، جب کاروبار کے لیے آپ جانتے ہیں ماموں کا قصور نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب آپ کا لینے کا حق، انہوں نے کہا نہیں ابھی جا کر وہ ہم لاکھ بھی واپس کریں۔ ایمان پیدا ہو جائے تو کسی قانون کوئی بھی ہوگا، آدمی کا ایمان اسے مجبور کرے۔ اب دیکھیں جب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں کہ چور اور چورنی کا ہاتھ ہی کاٹ جائیں، جیل نہیں پہنی، تو ایک آدمی جس نے ایک قبیلے کے اونٹ چوری کیے پھر کھا گیا، کوئی پتہ نہیں لگا، سراغ نہیں مل سکا، بات ختم ہو گئی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو نا تو دوزخ سے بچنا تو ہاتھ کٹوا۔
کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی اب اس کے خلاف کیس نہیں، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کے جو اونٹ چوری ہوئے تھے نا میں نے کیا، اللہ آپ میرا ہاتھ کاٹ۔ اب اس کا جو ہاتھ کاٹا گیا اس نے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر کے کہا کہ تو نے تو چاہا تھا کہ میرے سارے بدن کو دوزخ میں لے جائے، مگر شکر ہے میں نے تجھے کٹوا کر اپنے باقی جسم کو دوزخ سے بچا لیا۔ اب ایمان کی لذت ہو تو پتہ چلے گا، ایمان تو ہے نہیں، ہم مولوی حضرات میں باتیں ہیں، کہاں ایمان تو یقین رکھے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا، جو ریکارڈ ہے مرتب ہو رہا، کون مدد کو آئے گا، جنت اور جہنم ہوں گے وہاں، یا ہمیشہ کا سوکھا یا ہمیشہ کا رہا۔ یہ باتیں دلوں میں بٹھاؤ کوٹ کوٹ کر، اور اس کے لیے دلیلیں دو، جو لوگوں کے سوال ان کا جواب بالکل یقین ہو جائے، آنکھیں دیکھی بات کی طرح، جس طرح اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں بیٹھا میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو، اس طرح کا یقین کہ بلانا بھی چاہے بلا نہ سکے، ہر وقت پٹی یہ گھومتی رہ کے اللہ دیکھ رہا، بصیروں بے ما تعملون، جو کر رہے ہو اس کی نگاہ میں، تو زون ما کنتم تعملون، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور کوئی وہاں تمہارا حمایتی اور سفارشی نہیں۔ یہ ایمان تھا جو اللہ کے رسول نے 13 سال محنت کی، ہم کیا نبی تھے، آخری کتاب سے بڑی مشکل، ڈاکو ولی رہدنا از حفظ رہبر سے، اقبال کہتے ہیں اس قرآن کی برکت سے جو ڈاکو تھے نا وہ پھر رکھوالے بن گئے، دوسروں کو کیا لوٹنا تھا ان کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ اب سب جماعتیں نا خیالی باتیں، اسلام لے آؤ یہ کرو، بھائی کس طرح آئے گا، الٹا قانون نافذ کرو کہ سارے بے ایمان، وکیل کوئی ہیرا پھیریاں نکالیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، جھوٹے گواہ پگڑیاں باندھی، بڑے بڑے چودھری پھر رہے ہیں معذب عدالتوں میں، دلا دو گواہی، حالانکہ وہ نہ جانتے ہیں نہ کچھ نہیں، کہ بتاؤ ہم بات گواہی دار کر دیتے۔ ایسے ماحول میں اسلام کے نافذ کی باتیں نہیں کرنی، ایمان کی کرنی، ایمان پھیلاؤ مدارس اور مساجد کے لیے۔